اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وراثت کے مسائل، یعنی علم میراث۔ ان مسائل کا جاننا یقیناً بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب، اور ہم ایپیسوڈ اس عنوان کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں نمبر 4، یعنی کہ چوتھی ایپیسوڈ ہے یہ۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آگے بڑھاتے ہیں موضوع کو۔ یہ شرط فرمائیے گا کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی لیکن عدت کے دوران اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آخر میں بیوی کے حصے ڈسکس کیے تھے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد ہو تو بیوی کو 12.5% حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کی جائیداد سے بیوی کو 25% ملے گا۔ اب اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ملے گا اتنا ہی، وہ آپس میں برابر بانٹ لیں گی، 12.5% یا 25% ایکولی ڈیوائڈ کر لیں گی۔ وہ تو بیویوں کا حصہ تھا۔ صحیح۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ طلاق دے دی اور عدت میں شوہر کا انتقال ہو گیا، تو یاد رکھیے اگر شوہر نے 3 طلاقوں سے کم طلاقیں دی ہیں، یعنی 1 طلاق یا 2 طلاق دی ہے اور طلاق رجعی دی ہے۔ رجعی طلاق کا مطلب جو لفظ طلاق سے طلاق دی جائے، صریح لفظ سے جو طلاق دی جائے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ تو اگر 3 سے کم طلاقیں ہوں اور طلاق رجعی ہو اور عدت میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس طلاق والی بیوی کو بھی اس شوہر کی جائیداد سے حصہ ملے گا۔ صحیح۔ کیونکہ جب تک عورت عدت میں ہے اس کا ایک تعلق شوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی اور سے تب تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت سے باہر نہ نکل جائے، اور اس میں شوہر کو رجوع کا بھی حق حاصل ہوتا ہے۔ وہ ایک جملہ بولے کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، وہ دوبارہ میاں بیوی ہو جاتے ہیں۔ عدت کے دوران شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو ملے گا۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ شوہر نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں تو ایک ساتھ 3 طلاقوں سے بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب اگر عدت کے دوران بھی شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یا خدا نخواستہ شوہر طلاق بائن دیتا ہے، یعنی ان لفظوں سے طلاق دیتا ہے جو طلاق کے لیے بنے نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی طلاق کے لیے یوز ہو جاتے ہیں، جیسے لفظ آزاد ہے، کوئی آزاد سے طلاق دیتا ہے، بعض صورتوں میں طلاق آزاد کے لفظ سے بھی پڑ جاتی ہے، یہ طلاق بائن پڑی ہے اس کو۔ اب اگر عدت میں شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس بیوی کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، بعض شوہر کیا کرتے ہیں، بیوی سے سخت نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کینسر لگا ہوا ہے، بس مرنے لگا ہوں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے میں مر گیا تو بیوی کو ملے گا بہت سارا مال، تو وہ بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اپنی بیماری میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں یا طلاق بائن دے دیتے ہیں۔ تو اگر کسی شوہر نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں یا طلاق بائن دے دی تو عدت میں اگر شوہر مر جاتا ہے پھر اس بیوی کو حصہ ملے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کیونکہ یہاں پہ اس کی شیطانیت ہے شوہر کی کہ وہ بیوی کو محروم کرنے کے لیے جان بوجھ کے ایسی طلاق دے رہا ہے جس سے وہ محروم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو حصہ ملے گا۔ باقی صورتوں میں اگر طلاق رجعی ہے تو عدت میں بیوی کا حصہ موجود ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ شاید فرمائیے گا کہ میت کے بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے وراثت میں؟ اچھا، اب ہم نے شروع میں پڑھا یا ڈسکس کیا اس مسئلے کو کہ بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب میت کا بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا ہو۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی ہوگا تو بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ پہلی صورت ہے کہ یہ محروم رہیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت کا نہ بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، اور نہ باپ ہے، اور نہ دادا ہے، اور بیٹی بھی نہیں ہے میت کی، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ صرف بہنیں ہیں یا بہن بھائی دونوں ہیں۔ صحیح۔ اگر صرف بہنیں ہیں اور ایک بہن ہے تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی، نصف۔ جو بیٹیوں والا حصہ ہوتا ہے وہ پھر بیٹی نہ ہونے کی صورت میں، بیٹا نہ ہونے کی صورت میں وہ پھر بہنوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک بہن ہے تو اس کو آدھی جائیداد دینی ہوگی۔ اب میں مثال آپ کو دوں، کسی کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں اس کی بیوی ہے، اس کی ایک بہن ہے اور اس کا چچا ہے۔
اب دیکھیں میت کا نہ بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، تو بہن کا حصہ بن گیا۔ بیوی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد نہ ہو تو بیوی کو 25% دینا ہے۔ صحیح۔ تو 1 کروڑ میں سے 25%، 25 لاکھ روپے بیوی کو چلے گئے۔ بہن کو جائے گا کل جائیداد کا نصف، 50 لاکھ روپے بہن کو چلے گئے، اور چچا بنے گا عصبہ، باقی 25 لاکھ روپے لے جائے گا چچا۔ اب دیکھیں اس کیس کے اندر بیوی کو مل رہے ہیں 25 لاکھ، بہن کو مل رہے ہیں ڈبل 50 لاکھ۔ تو بیویوں کو قرآن اور حدیث کا یہ والا مسئلہ پسند نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہیں، آمنا صدقنا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ ہوشیاری کی یا اعتراض کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے 25 لاکھ 50 ہو جائیں، لیکن قرآن پر، حدیث پر، اجماع پر اعتراض کرنے کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بس جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وہ دینا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بہن ہے تو نصف ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو وہی بیٹیوں والا رول کہ اب 2/3 ملے گا، 2/3، 66.67%۔ یہی والی مثال ہم لیتے ہیں، ایک بیوی ہے، 2 بہنیں ہیں اور چچا ہے، تو ایک بیوی کو وہی 25%، اور 2 بہنوں کو، پہلے ایک بہن تھی تو 50% مل رہا تھا، اب 2/3 ملے گا، 66.67%، 2/3، اور باقی جو بچے گا وہ چچا کو ملے گا۔ چچا کو پہلے 25% مل رہا تھا، اب 2 بہنوں کی وجہ سے اس کا حصہ 25 سے کم ہو کے 8.34% ہو جائے گا۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری اس میں یہ ہے کہ بیٹیاں بھی نہیں ہیں، بیٹے بھی نہیں ہیں، بھائی کے ساتھ بہن ہے۔ بہنیں سنگل ہوں تو آدھا اور آدھی جائیداد یا 2/3۔ اگر بہن کے ساتھ بھائی ہو تو وہی والا اصول لگے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، جو بیٹا بیٹی میں لگتا ہے نا کہ بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل، ان دونوں کی غیر موجودگی میں بھائی بہنوں پہ بھی یہی اصول لاگو ہوگا کہ جو بقیہ مال بچا ہے یہ بھائی بہن عصبہ بن جائیں گے۔ صحیح۔ اور اس کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کریں گے کہ بھائی کو بہن سے ڈبل حصہ ملے۔ مثال میں دیتا ہوں، بیوی ہے، بیٹی ہے، اور ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، تو بیوی کو ملے گا بیٹی ہونے کی صورت میں 12.5%، 8واں حصہ، 12.5 اس کو دے دیا۔ ایک بیٹی ہے، ہم نے پہلے حصہ پڑھ لیا، ایک بیٹی ہو تو اس کو کل جائیداد کا آدھا ملتا ہے، 50% بیٹی کو دے دیا۔ بھائی بہن مل کے عصبہ بن جائیں گے، صحیح، کیونکہ عصبہ بننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ عصبہ بیٹا بنتا ہے وہ نہیں ہے، عصبہ پوتا بنتا ہے وہ نہیں ہے، عصبہ باپ بنتا ہے وہ نہیں ہے۔ عصبہ والی ساری کوالٹیز ابھی کسی رشتہ دار میں نہیں ہے۔ بہن بھائی ہیں تو بھائی عصبہ بن سکتا ہے، صحیح۔ اور جیسے بیٹا بیٹی کو عصبہ بنا دیتا ہے ویسے بھائی بہن کو بھی عصبہ بنا دیتا ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ تو بیوی کو اس کا 12.5% دینے کے بعد، بیٹی کو اس کا 50% دینے کے بعد، باقی جو حصہ بچے گا وہ بہن بھائیوں میں اس طرح ڈیوائیڈ ہوگا کہ بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل حصہ ملنا چاہیے۔ یہ ہیں بہن اور بھائیوں کے حصے۔ اچھا، اس میں یہ جو پہلی والی صورت ہے جس میں بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، اب اس میں غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کے ابا جی حیات ہیں، اور اسے یہ پتہ ہے کہ اگر میں مروں گا تو میرے بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا بھائی بے روزگار ہے، اللہ، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو پھر وہی طریقہ ہے کہ ان کا شریعت نے تو بھائی بہنوں کا حصہ نہیں رکھا، لیکن آپ وصیت کر کے چلے جائیں کہ یار میں مروں تو میرے اس بے روزگار بھائی کو 10% میری جائیداد کا دے دینا۔ تو یہ اتنا زبردست صدقہ جاریہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 2 نیکیاں لکھتا ہے، اور جب اجنبی پر خرچ کرتے ہو تو 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ ڈبل ثواب ہے۔ کیوں؟ ایک خرچ کرنے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہت سارے بھائی ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی کی حالت کہ اس کے پاس اپنے بچوں کے اسکول کے پیسے نہیں ہیں، اور خود اپنے بچوں کو 40 ہزار کے اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، زندگی بھر بھی اپنے بھائیوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے،
اور انتقال کر جاتے ہیں، ان کے زبان پہ وصیت کے 2 جملے نہیں آتے کہ یار میں مر جاؤں، باقی 90 کروڑ بیٹوں تم رکھ لینا، 10 کروڑ میں سے کچھ حصہ میرے بھائی کو بھی دے دینا. یہ جملہ بولنے میں کتنی دیر لگتی ہے، آپ نے ساری زندگی کے لیے اپنے بھائی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا یہ 2 جملے بول کے. لیکن بعض اوقات اتنا لالچ اور اتنا مال کی ہوس انسان کو ہوتی ہے کہ میرا مال ہے نا صرف میرے بچے کھائیں گے. بھائی خونی رشتہ بھائیوں کا بھی ہے، تو آپ اپنی وصیت کے ذریعے اپنے بھائیوں کو شامل کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد خوش ہوگا اس حوالے سے. سبحان اللہ. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ. ایک تو آپ کا انداز اتنا اچھا ہے سمجھانے کا، سکھانے کا، کہ واقعتاً سمجھ آ رہی ہے ساری بات ہے نا، اور اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں سیکھنا کتنا ضروری ہے. اور یہ اس کے بغیر بندہ جب فیصلے کر رہا ہوتا ہے اپنے دماغ سے اور اپنی ہٹ درمی سے، بغیر قرآن کو سمجھے اور کسی عالم دین سے بھی وہ رابطہ نہیں کرتا، تو پھر ظاہر بات اس کو قیامت کے دن سب چیزیں بھگتنا پڑیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ میت کے چچا، خالہ، پھپھو، ماموں، بھتیجے، بھانجے وغیرہ کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے وراثت میں؟ اچھا، اس میں جو چچا ہے نا یہ عصبات کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن عصبات کے سب سے آخری درجے میں چچا ہوتا ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا بیٹا پوتا پہلے نمبر پر، باپ دادا دوسرے نمبر پر، بھائی تیسرے نمبر پر. بھائی بھی نہیں ہے تو پھر عصبہ بنے گا بھائی کی اولاد بھتیجا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو بہن ایک بیٹی کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہے، بعض اوقات وہ عصبہ بنے گی. اور اگر یہ بھی نہیں ہے، یعنی باپ دادا بھی نہیں ہے، بیٹا پوتا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بھتیجا بھی نہیں ہے، بہن بیٹی کے ساتھ مل کر عصبہ نہیں بن رہی، تب 4تھے نمبر پہ 5ویں نمبر پہ چچا آتے ہیں کہ وہ پھر عصبہ بنتے ہیں، اور بقیہ مال ذوی الفروز کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ چچا لے کر چلے جاتے ہیں. تو عموماً تو چچا تک بات پہنچتی نہیں ہے، یہ وہاں پہنچتی ہے جہاں پہ بالکل والد صاحب بھی پہلے فوت ہو گئے، دادا بھی ہو گئے، بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، بہن بیٹی کچھ بھی نہیں ہے، تب کہیں جاتی ہے بات چچا تک. عموماً یہ معاملہ نہیں آیا کرتا چچا. اور باقی اس کے علاوہ جو ہیں خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، یہ سب ذوی الارحام میں آتے ہیں. یہ 3rd کیٹیگری ہے. اصحاب فرائض کے بعد، عصبات کے بعد پھر ذوی الارحام ہیں. اگر اوپر کا کوئی بھی نہ ہو پھر بات جاتی ہے خالہ تک، ماموں تک، پھپھو تک. اگر اوپر کے ہیں تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس میں اگر میں ایک مثال دوں چچا سے ریلیٹڈ، کہ کسی کا انتقال ہوا، اس کی ایک بیوی ہے، اس کا ایک چچا ہے اور اس کی پھوپھی ہے مثال کے طور پر. تو اب دیکھیں بیوی کا حصہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اولاد نہ ہو تو 25%، یہاں پہ اولاد نہیں ہے تو 25% دے دیا. اب باقی بچا چچا اور پھوپھی. نہ بیٹا ہے جو عصبہ بن جائے، نہ باپ دادا ہے عصبہ بن جائے، نہ بہن ہے بیٹی کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے، کوئی بھی نہیں ہے، چچا ہے. تو چچا عصبہ بنے گا، اور بقیہ سارا مال چچا لے جائے گا، پھوپھی کو 0 ملے گا، کچھ بھی نہیں. اب یہ دیکھیں مثال کیسی ہے. جو بیوی ہے اس کو کروڑ میں سے 25 لاکھ مل رہا ہے، جو دور رہنے والا چچا ہے اس کو بقیہ جائیداد پوری مل رہی ہے، یعنی 75 لاکھ روپے. یہاں پر بھی بیویوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اگرچہ چچا کو 75 لاکھ مل رہے ہیں، یہ اپنا 25 لاکھ نہیں بڑھا سکتی، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر اس کا حصہ آ گیا ہے. تو بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے نا، اس 25 لاکھ کو اگر آپ قبول کر لیں گے، اس میں وہ برکت اللہ تعالیٰ دے گا جو 25 کروڑ میں نہیں ہوگی. 25 کروڑ مل جائیں اور کینسر لگ جائے تو یہ 25 کروڑ نظر نہیں آتے ہیں. اور 25 لاکھ ملیں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے تو یہ 25 لاکھ 25 ارب کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. صحیح. تو اسی حوالے سے غور کرنا چاہیے. اللہ نے برکت ڈالنی ہے، جو حصہ بن رہا ہے آمنا صدقنا کر کے قبول کر لینا. اچھا، اس میں زندگی میں ہی اور عام نارمل حالت میں اگر شوہر نے کچھ جائیداد کا حصہ بیوی کے نام کیا ہوا تھا تو اس کا مالک تو شوہر نہیں کہلائے گا کہ وہی کہلائے گا؟ جی، وراثت میں وہ مال بڑھتا ہے جو اس کے انتقال کے وقت اس کی ملکیت میں ہو. صحیح. زندگی میں جو اس نے شوہر نے تحفے بیوی کو دیے ہیں وہ بیوی کے ہیں. بیوی کے ہیں. وہ بیوی جب فوت ہوگی تو اس کی وراثت میں بٹے گا. تو شوہر نے کوئی نیکلس بیوی کو گفٹ کیا ہے وہ بیوی کا ہے، کوئی گھر گفٹ کر دیا ہے وہ اس کا ہے. ٹھیک ہے. وہ شوہر کا نہیں ہے، اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی. جو شوہر نے اپنی ملکیت میں مرتے دم تک رکھا ہے
اس کا 25% بیوی کو جائے گا، بقیہ سارا چچا کو چلا جائے گا۔ اس میں ذرا یہ بھی وضاحت کر دیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایف بی آر کے معاملات ہوتے ہیں یا دیگر کوئی سرکاری معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں مختلف ناموں پر مختلف جائیدادیں ہوتی ہیں، کچھ بیوی کے نام پہ ہے، کچھ بھائی کے نام پہ، کچھ فلاں کے نام پہ۔ تو نام پہ ہونا یہ ملکیت ہے یا واقعی اس کا مالک بنا دینا یہ ملکیت ہے؟ اصل میں نام پر ہونے کے مسئلے مسائل تو آج کل کے دور کے ہے نا، یہ پہلے دور میں تو نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو بس زبان سے کہہ دیا تو ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں اگر کسی نے نام پہ ٹرانسفر کیا ہے تو اس کی نیت دیکھی جائے گی، وہ نیت کیا ہے۔ صحیح۔ اگر اس نے کوئی نیت کا اظہار نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ ملکیت بھی ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، تو جس کے نام پر ہے اسی کو مالک مانیں گے۔ اچھا، لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ بھائی صرف ایف بی آر کے معاملات کی وجہ سے بیوی کے نام پہ رکھا ہے، مالک میں ہی ہوں، صراحت کر دیتا ہے، تو پھر انتقال کے بعد یہ اس کا کنسیڈر ہوگا جس نے اپنی ملکیت میں رکھا ہے، صحیح، چاہے بیوی کے نام پر ہو، لیکن ہوگا یہ شوہر کا، کیونکہ زندگی میں اس نے صراحت کر دی ہے کہ میں صرف کاغذی کارروائی کے لیے بیوی کے نام کر رہا ہوں، ہے میرا۔ صحیح۔ تو وہ پھر شوہر کا کنسیڈر ہوگا اور شوہر کی ورثہ میں یہ تقسیم ہوگا، بیوی کو 25% ملے گا اور بقیہ دیگر ورثہ کو ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے اور اگر اولاد ہے تو بیوی کو 12.5% ملے گا، بقیہ دیگر ورثہ کو جائے گا۔ کیونکہ علامہ صاحب فی زمانہ اس طرح کے مسائل بھی آ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے کے نام پر کوئی پراپرٹی تھی، اب جب انتقال ہو گیا تو بیٹے نے کہا بھائی یہ تو ہے ہی میرا نام، اس میں سے یہ والد کا تو ہے ہی نہیں، اس میں تھوڑی حصہ تقسیم ہوگا۔ جی، حالانکہ والد نے اس وقت اس بات کا اظہار نہیں بھی کیا ہو سکتا صراحتاً، لیکن یہ بچوں کو بھی پتہ ہے کہ صرف یہ جو دیگر معاملات ایف بی آر وغیرہ کے جو ہوتے ہیں کہ بھائی مختلف لوگوں کے نام پر ہو تو آسانی رہتی ہے، اس اعتبار سے یہ سارا تھا۔ ہاں، اگر اس چیز کی وضاحت ہے یا انڈرسٹوڈ ہے، معروف ہے، یہ جو معروف ہے اس کا یقین ہوگا۔ ہاں، اگر پورے گھر میں یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ابا جی نے صرف نام پہ کیا ہے لیکن ہے ابا کا، بار بار وہ ذکر بھی اس چیز کا کر دیتے ہیں، صحیح، تو پھر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ملکیت ٹرانسفر نہیں کی ہے۔ ٹھیک۔ پھر صرف نام پہ ہونے کی وجہ سے جبراً اس کو روک لینا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ بھی حق تلفی میں آئے گا یہ بھی اگر حق آپ نے تلفی میں آئے گا۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب یہ بھی سوال فی زمانہ معاملات اس طرح کے نظر آتے ہیں تو بہت اہم ہے کہ مرحوم والد کے گھر میں بیٹا رہتا ہے اور اگر گھر بیچ دے گا تو بیٹا کہاں رہے گا؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں چونکہ میرے پاس اور کوئی انتظام نہیں ہے تو میں اس لیے بہن کا بھی حصہ نہیں دے پا رہا یا دیگر جو ورثہ ہیں ان کو بھی حصہ اس لیے نہیں دے پا رہا کہ میں خود اس گھر میں رہ رہا ہوں، جب بکے گا تو میں حصہ تقسیم کر دوں گا، اس کی نیت ہے، تو کیا یہ کرنا مناسب ہے یا اس کی کیا صورتیں ہیں، یہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، یہ اپنے بنائے ہوئے ایکسکیوزز ہیں جس کی وجہ سے وراثت کو لوگ ڈیلے کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ابا جی کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں تو یہ گھر آپ کا ہی صرف نہیں ہے، جو گھر میں نہیں رہ رہا اس کے بھی وہ اتنے ہی ابا تھے جتنے آپ کے ابا ہیں، بالکل صحیح۔ اور جو بہن اس گھر میں نہیں رہ رہی ہے اس کے بھی وہ اتنے ہی ابا تھے جتنے آپ کے ابا ہیں۔ تو یہ کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک بھائی ابا جی کے پورے گھر پر قبضہ کرے اور ایکسکیوز یہ دے کہ میں کہاں جاؤں گا۔ تو بھائی باقی بہن بھائی بھی تو یہ کہیں گے نا کہ ہمیں بھی تو اس گھر کے حصے کی ضرورت ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ صحیح۔ تو اس میں عدل و انصاف تو یہی ہے نا کہ اس گھر کے اندر اس ایک بھائی کا جتنا ہے وہ لے اور باقیوں کے مالوں پہ قبضہ نہ کرے، ان کو بھی اپنے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، ان کو بھی اپنے کرائے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ایکسکیوز لوگ دیتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہے۔ تو یعنی بیٹی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تم سے بیٹوں سے آدھا حصہ ہے لیکن ہے ضرور۔ اور دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست طریقے سے بیٹی اور بیٹے کا حصہ ذکر فرمایا تاکہ یہ سارا ڈاؤٹ ہی دور ہو جائے کہ بیٹیوں کو دینا بھی ہے یا نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آیت پاک کیا ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین چھوڑ کے گئے ہیں اور رشتہ دار چھوڑ کے گئے ہیں۔ ایک آیت کا ٹکڑا۔ اگلا دیکھیں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور لڑکیوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین چھوڑ کے گئے یا رشتہ دار چھوڑ کے الگ سے گئے۔ بہن، ایک ہی جیسے جملے للرجال نصیب
وَلِلنِّسَاءِ نَصِیب، جو عورتیں ہیں ان کا بھی حصہ ہے اور جو مرد ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ اب یہ والا جو آپ نے بتایا نا، مال ہی اتنا تھوڑا ابا جی چھوڑ کے گئے تھے کہ میں کیسے دوں، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا، مما قل منہ او کثر، اللہ اکبر، باپ نے قلیل مال چھوڑا ہو یا کثیر ہو، للرجال نصیب وللنساء نصیب، مرد کا بھی حصہ ہے اس میں اور عورت کا بھی حصہ ہے۔ اللہ یہ دینا ہے، یہ اگر آپ نہیں دیتے تو ایسا ہی ہے کہ کسی اور کے گھر میں آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں، یہ ایکسکیوز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ گھر بیچیں، جو اس میں حصہ بہن کا بنتا ہے اس کو دیں، یا اگر گھر بیچنا نہیں ہے تو بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اپنی طرف سے کیش دے دیں۔ صحیح، کیش نہیں ہے تو گھر بیچنا پڑے گا، اگر بہن مطالبہ کر رہی ہے تو اس کا یہ حق ہے اور اسے دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا رہتی ہے کرائے کے گھروں میں، اگر آپ کو بھی جانا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے بہن کے گھر میں ایک حصہ روکا ہوا ہے تو آپ نے جانا ہے، صحیح، اس میں اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن بعض صورتیں ہوتی ہیں اس میں بہن کہتی ہے کہ چلو بھائی آپ تھوڑا ڈیلے کر لو، آپ 6 مہینے بعد گھر بیچ دینا، آپ اپنا تھوڑا سا سیٹ اپ کر لو پھر کر لینا۔ ہاں اگر رضامندی سے بہن ڈیلے کرنے کی اجازت دیتی ہے تو تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن اگر بہن کہتی ہے مجھے فوری طور پر چاہیے تو اب ان ایکسکیوزز کی وجہ سے بھائی وراثت کو ڈیلے نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں ایک اور صورت یہ ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ عدل و انصاف کے قریب کر دیتی ہے اس معاملے کو۔ مثال کے طور پہ بھائی یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس اکیلا دوسرا گھر کرائے پر لینے کا پیسے ہی نہیں ہے، میں کیسے رہوں گا، اور بہن اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے تو بہن اپنے بھائی کے ساتھ رینٹل ایگریمنٹ کر سکتی ہے، صحیح، کہ بھائی جب تک تم مجھے اس گھر میں سے حصہ نہیں دے رہے ہو، یہ گھر 3 کمروں کا، اس میں 1 کمرہ میرا ہے فار ایگزامپل، تو بھائی اس کمرے کا اگر کرایہ 15,000 ہے تو 1 کمرے کا بنتا ہے 5,000، تو بہن اپنے بھائی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے کہ بھائی ہر مہینے تم میرے گھر میں جو رہ رہے ہو میرے گھر میں، اس کا مہینے کا کرایہ اتنا بنتا ہے وہ مجھے دے دینا۔ صحیح، اگر بھائی ایگریمنٹ کر لیتا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ بہن نے اپنا حصہ بھائی کے گھر میں انویسٹ کر دیا ہے اور اس کا ماہانہ وہ کرایہ لے رہی ہے، بہت اچھا، کرایہ لیتی رہے لیکن وہ مالک اس گھر کی ابھی بھی رہے گی جتنا اس کا حصہ ہے۔ صحیح، جب بھی یہ بھائی گھر بیچے گا، جتنے کا بھی بکے گا اس میں جتنا % بہن کا حصہ ہے وہ دینا اس کو ہے، جب تک نہیں دے رہا کرائے سے کام چلا لے تاکہ بہن کے ساتھ بھی انصاف ہو اور یہ بھی مشکل سے باہر۔ کیا خوبصورت، سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہمارا دین ہے، اللہ اکبر۔ بس کوئی عمل کرنے والا ہو نا تو پھر اس کے لیے راستے ہیں، مگر عمل نہ کرنا ہو تو پھر بہت آگے کا راستہ بڑا کٹھن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا شعور عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ، مزید سوالات اگلے ایپیسوڈ میں ہم شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، یہ نمبرز بھی آ رہے ہیں، ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے، ضرور ہم سے رابطہ کریں، میسج ٹائپ کر کے بھیج دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے علامہ صاحب سے آپ کے سوال کا بھی جواب طلب کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔